ابھی ایک کنٹروورسی پاکستان میں ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مناظروں کے بارے میں ایک کامنٹ دے دیا. وہ کس کانٹیکس میں دیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کس شخصیت کے خلاف دیا وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. میں اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس وقت یہ بات چلی کہ بھئی مناظرے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے، مناظرہ کیا ہے معتزلہ سے، تو صحابہ اگر مناظرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مناظرہ کرنا صحابہ کی سنت ہے. تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ مناظروں میں اور جو سنت کے مطابق مناظرے ہیں اور جو مروجہ مناظرے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. جو مروجہ مناظرے ہیں، جو ہمارے دور میں، اب تو پھر بھی ذرا شدت کم آ گئی، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہند و پاک کے گاؤں گاؤں میں پوسٹر اور بینر لگا کرتے تھے کہ فلاں ترجمان اور فلاں وکیل یہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہاں لوگوں کی بھیڑ جاتی تھی اور ایک دوسرے کو گالی دینا، توہین کرنا، اور اس کے بعد چاہے جیتے کوئی چاہے ہارے کوئی، دونوں مسلک کے لوگ اپنے اپنے پوسٹر چھاپ دیا کرتے تھے کہ بھائی ہماری فتح ہو گئی اور ہم جیت گئے اور ہم نے اسلام کا قلعہ فتح کر لیا اور دین کا پرچم بلند و بالا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. یہ چیز اگر آپ مناظروں سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو معتزلہ سے مناظرہ کرنے کا مقصد تھا، معتزلہ نہیں خوارج سے جو مناظرہ کرنے کا مقصد تھا وہ حق کا اظہار اور خوارج کو تائید کرنا. یہی وجہ ہے کہ اس ایک مناظرے کے نتیجے میں 4000 خارجیوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی. 4000 خارجیوں نے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مروجہ مناظرے ہیں، اس میں کسی ایک نے بھی اگر توبہ کر لی ہو، یہ مناظرے توبہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نفرت کا بیج پیدا کرنے کے لیے اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر رائج ہے. ان چیزوں سے نکلنا ہوگا، لیکن یہ اس وقت نکلیں گے جب آپ فکر دیوبند کے اس عظیم ترجمان جو حضرت مولانا سالم قاسمی کا میں نے نام لیا، ان کا اس قول کے اوپر آپ عمل کریں گے کہ مسلک تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کی ذاتی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے.